الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما زاغ البصر وما طغى صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس مختصر سے کلپ میں یہ دو چیزیں عرض کی جائیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا، تو پہلے آیت کا ترجمہ بھی سن لیتے ہیں کہ اس سیر میں اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میرا پیارا محبوب علیہ السلام نے اس طرح یہ سیر کی اور سب کچھ دیکھا کہ نہ آنکھ بہکی نہ ٹیڑھی ہوئی، تو اس لیے آپ نے یعنی اپنے سر کی آنکھوں سے یہ سارا کچھ دیکھا۔ تو آپ گئے، مختصر سا وقت لگا، تو اس کے بارے میں کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ یہ اتنے مختصر سے وقت میں کہ آپ گئے اور پھر ساری سیر کر کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر لامکان، پھر عرش معلیٰ سے ہو کے واپس آئے، تو وقت کتنا لگا؟ یعنی بستر بھی گرم ہے، وضو والا پانی بھی چل رہا ہے، اور پھر یہ زنجیر بھی ہل رہی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ چونکہ ہم عقل جو ہے نا تو وہ نیگیٹو زیادہ سوچتے ہیں، پازیٹیو کم سوچتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس کا حل ڈھونڈنا ہوگا۔ دیکھیں، کچھ مثالیں عرض کرتا ہوں، آپ کا ذہن انشاءاللہ مطمئن ہوگا اگر آپ اپنا ذہن مطمئن کرنا چاہیں گے تو، کیونکہ ہدایت دینا تو یہ سن رب کا کام ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے کہ وہ یعنی روح نکالتے ہیں۔ تو ایک وقت میں یہ مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق جاتے ہیں اور ارواح کو ایک وقت میں کئی روحوں کو نکالتے ہیں۔ تو یہ اگر ایک فرشتہ، اس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، وہ ایک لمحہ میں، ایک لحظہ میں مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق جا سکتا ہے اور آ سکتا ہے، تو میرے پیارے محبوب علیہ السلام جو محبوب خدا بھی ہیں، وہ آنے واحد میں جا بھی سکتے ہیں اور واپس بھی آ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں، عام بندہ اپنی مثال لے لے کہ ہماری یہ آنکھوں کا نور ہے، یہ ادھر آنکھ بند کی، کھولی تو پہلے آسمان تک ہماری نظر پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ ہماری آنکھوں کے نور کا یہ عالم ہے، اتنی رفتار ہے، تو جو نور خدا ہے اس کی رفتار کا کیا کہنا۔ تو اس لیے پھر یہ دیکھیں کہ یہ شیطان جو ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ بدترین مخلوق ہے، کیونکہ یہ راندہ درگاہ ہے، یہ نافرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ جو بدترین مخلوق ہے، اس کے بارے میں بھی ہے کہ یہ ایک آن میں، ایک لحظہ میں، آنے واحد میں یہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب یہ پہنچ جاتا ہے۔ تو جب ایک اللہ کے دشمن کو، جو بدترین مخلوق ہے، اس کی اتنی رفتار ہے، تو جو محبوب خدا ہے اس کی شان کا کیا کہنا، اس کی رفتار کا کیا کہنا۔ اور پھر ایک اور مثال سن لیتے ہیں کہ یہ آفتاب ہے، سورج ہے، تو یہ چوتھے حجاب پہ یہ چمکتا ہے، تو زمین تک آپ جانتے ہوں گے کروڑوں میل سفر ہے، تو یہ آنے واحد میں چوتھے آسمان سے زمین پہ اس کی روشنی پہنچ جاتی ہے، اس کی کرنیں پہنچ جاتی ہیں، تو جو نور خدا ہے اس کی رفتار کا کیا کہنا۔ تو اس لیے یہ صرف ہماری عقلوں کا یہ ایک وہم کہہ لیں، تو اس لیے ہمیں اس سائڈ پہ نہیں جانا چاہیے،
ہمیں اللہ کے محبوب اور اللہ کے محبوب اللہ تعالیٰ کے فرمان کی طرف جانا چاہیے۔ تو ایک پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سیر کروائی ہے تو یہ عقل کا تقاضا ہے کہ سیر تو دن کو کی جاتی ہے، کیونکہ دن میں ہر چیز واضح نظر آتی ہے یا نظر آتی ہے، تو رات کے مقابلے، اور رات بھی وہ جو 27ویں رات ہے رجب کی، تو اس رات میں تقریباً چاند تو نہ نظر آنے کے یعنی وہ برابر ہوتا ہے، اگر آئے بھی تو آخری رات میں تھوڑا سا، یعنی ساری رات ہی تاریک ہوتی ہے، تو اس یعنی رات کا تعین اور رات بھی 27ویں کا تعین یہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب علماء کرام فرماتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کرنا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ روشنیوں کو جو ہے نا، یہ تم محتاج ہو، میرا محبوب روشنیوں کا محتاج نہیں بلکہ ساری روشنیاں میرے محبوب کی محتاج ہیں، تو اس لیے رات کا تعین کیا۔ اور ایک یہ بھی اس لیے تاکہ صبح کو جب میرا محبوب علیہ السلام یہ ذکر کرے گا تو جو انکار کرے گا وہ زندیق ہوگا، جو تصدیق کرے گا وہ صدیق بن جائے گا، یعنی تاکہ یہ پتہ چل جائے۔ اگر دن کو ہوتا تو سارے دیکھ لیتے یہ براق آ رہا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، تو یہ کیسے؟ رات کو اس لیے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ماننے والے کون ہے اور انکار کرنے والے کون ہیں۔ اور یہ بھی اس لیے بھی کہ آسمان پہ 2 آفتاب جمع نہ ہو جائیں، اکٹھے نہ ہو جائیں، کیونکہ وہ بھی آفتاب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آپ جانتے ہیں 22ویں پارہ سورہ الاحزاب میں اللہ فرماتا ہے پیارے محبوب علیہ السلام کی شان میں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ تو یہ بھی یہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ آپ کو سراج منیرہ فرما رہا ہے، تو اس لیے کہ یہ اللہ کے یہ جو ہیں سراج منیر اللہ نے فرمایا، تو ان کی روشنی جو ہے یہ حقیقی روشنی ہے، تو اس آفتاب جو ہے چوتھے اس کی روشنی ماند نہ پڑ جائے، تو اس لیے 2 آسمان پہ اکٹھے آفتاب نہ ہو، اس لیے بھی رات کا تعین کیا گیا۔ اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ چونکہ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی راز و نیاز کی باتیں کرنی ہو نا محب اور محبوب نے، تو رات کا ہی تعین کیا جاتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے راز کی باتیں کرنی تھی، تو اپنے دیدار سے مشرف فرمانا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات کا تعین فرمایا۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ رات جو ہے نا وہ توبہ استغفار کے لیے زیادہ موضوع ہے، بہتر ہے، کیونکہ جس طرح میاں صاحب فرماتے ہیں نا، پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ تو اس لیے چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنی امت کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی امت کی بخشش کے لیے عرض بھی کیا اللہ کی بارگاہ میں، وہ آگے انشاءاللہ پھر عرض کریں گے، تو اس لیے بھی رات کا تعین کیا۔ اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، تو اس میں حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے محبوب کا فرمان آئے تو وہاں ہم عقلیں نہ استعمال کریں، اپنا علم، اپنی سوچ وہ سب قربان کر دینا چاہیے، اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے فرمان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرتے ہوئے سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔